أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. آپ کہیں سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم. حضرات محترم، یہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کی 23 نمبر آیت ہے، 23. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میری عبادت کرو. سب سے پہلی بات اللہ نے یہ کی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، میری اطاعت کرو، اللہ تعبدوا الا ایہ، اور کسی کی بات نہیں کرنی. عبادت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اپنی بات کر کے اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. سب کرو سبحان اللہ. یہ تو بات کہنے والی ہے، لیکن ماں باپ کا کتنا درجہ ہے، کتنی عزت ہے، کتنی بلندی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بات کرتا ہے میری عبادت کرو اور کسی کی نہیں کرنی، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. کتنی سونی بات ہے، کتنی سونی بات ہے. اور یہ ماں باپ کس کو ملتے ہیں؟ جو خوش نصیب لوگ. آگے پھر رب ذوالجلال نے فرمایا ماں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر یہ تمہیں زندگی میں ملے ہیں تو ان کو کوئی جھلکنا نہیں ہے. فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کو اف بھی نہیں کہنا. بات نہ مانی دور کی بات ہے. اف ولا تنہرہما، ان کو اف بھی نہیں کہنا. اور جب ان سے بات کرو تو ایسی حلیمی سے بات کرو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے سونی بات کرو، اچھی بات کرو. یہ ماں باپ کا کتنا مقام ہے، ماں باپ کی کتنی شان ہے، ماں باپ کا کتنا بڑا بلند مرتبہ ہے. اللہ نے اپنے ذکر کے بعد والدین کا ذکر کیا ہے. ہم گناہ گاروں کے والدین، تو لہذا ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے. بات سیدھی سی ہے. وہ ان کو اف بھی نہیں کہنا، ان کے ساتھ محبت سے بات کرنا. اگر غربت ہے پھر بھی محبت رکھنی ہے، اگر امیری ہے پھر بھی محبت رکھنی ہے، اگر کوئی بیماری ہے پھر بھی محبت رکھنی ہے، کیونکہ اللہ نے اتنا درجہ بلند فرمایا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے اس حدیث پاک. ایک بندہ آیا حضور کے پاس، کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ماں باپ میں سے زیادہ کس کی خدمت کروں؟
کس کے ساتھ رہوں، کس سے محبت کروں، دونوں میں سے حضور نے فرمایا ماں کے ساتھ۔ سب کے سوال ماں کے ساتھ۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ باپ کے پاس کے ماں کے ساتھ؟ حضور نے فرمایا ماں کے ساتھ 2 مرتبہ۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا، پھر حضور نے فرمایا ماں کے ساتھ۔ چوتھی مرتبہ پوچھا، فرمایا باپ کے ساتھ۔ سب کے سوال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور صحابی آئے، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے جنت کی دہلیز چومنی ہے، جنت کی دہلیز میں نے چومنی ہے۔ حضور نے فرمایا وہ تو حساب و کتاب ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، تم پاس ہوگے تو اللہ کہے گا اس کو جنت میں لے جاؤ، تو پھر تم جنت کی دہلیز چوم لینا۔ دنیا میں تو نہیں ہے، دنیا میں جنت نہیں ہے، وہ آگے ملے گی آپ کو۔ تو صحابی بڑے بڑے حضور کے عاشق تھے، ان کو پتا تھا جس کا جواب دنیا کی کائنات میں نہیں مل سکتا حضور سے ملے گا۔ کہا یا رسول اللہ نہیں، میں نے قسم کھا لی، مجبور کیا حضور کو۔ پھر حضور جو بات کرتے ہیں وہ اللہ کی بات ہوتی ہے، بات اللہ کی، منہ حضور کا۔ تو حضور نے فرمایا اچھا یہ بتا تیری ماں زندہ ہے؟ کہتا جی فوت ہو گئی۔ پھر حضور نے فرمایا تیرا باپ زندہ ہے؟ کہتا فوت ہو گیا۔ حضور نے فرمایا اپنی ماں کی قبر پاؤں کی طرف سے چوم لے اور باپ کی قبر سر کی طرف سے چوم لے، تو نے جنت کی دلیل چوم لی۔ اب بتائیے یہ کیا قرآن میں پڑھا ہے، کیا کوئی حضور نے فرمایا ہے؟ عام بندہ کہتا ہے قبر پہ کیوں جاتے ہیں، کیوں جاتے وہاں، کیا ملتا ہے، اس کو کیا پتہ ہے؟ یہ حدیث پاک اس کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ حضور کی حدیث پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ ڈنڈے ہیں، ڈنڈے سے نہیں چل رہے ہیں۔ اس نے جنت کی دلیل چوم لی۔ پھر حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ماں باپ کا کیا مقام ہے؟ حضور نے فرمایا یہ قرآن کی آیت پڑھو جو میں نے پڑھی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا قرآن پاک میں یہ آیت موجود ہے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو اپنے ماں باپ کو محبت سے، عشق سے ان کا چہرہ دیکھے گا اس کو ایک مقبول حج کا ثواب۔ آپ بتائیے اصل تو بات ہماری ہے، اصل تو بات حضور کی ہے، اصل تو بات حضور کے عشق کی ہے، اصل تو بات حضور کی محبت کی ہے۔ اگر یہ نکال دے باقی کچھ نہیں ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے ایک بار اپنے ماں باپ کو محبت سے، عشق سے دیکھا اس کو مبرور حج کا ثواب، ایک مقبول حج کا ثواب۔ تو صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میں تو ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھتا ہوں ماں باپ کو، جاتا ہوں پھر آتا ہوں، جاتا ہوں پھر آتا ہوں، جاتا ہوں پھر آتا ہوں، سارا دن میں یہی کام کرتا رہتا ہوں، تو میں تو 100 مرتبہ دیکھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا 100 مقبول حج کا ثواب۔ اب بتائیے کہ آپ دیکھیں نماز اللہ کی، رکوع اللہ کا، سجود اللہ کا، قیام اللہ کا، لیکن جب اتحیات میں بیٹھیں گے سلام والی اتحیات میں تو وہاں پھر دعا آئی ہے رب اجعلنی، رب اجعلنی کی دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے نمازی بنا، میری اولاد کو نمازی بنا، مجھے نمازی بنا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگی تو اللہ کو اپنے خلیل کی یہ دعا پسند آئی، اس کو نماز کا حصہ بنا دیا، مجھے نمازی بنا، میری اولاد کو نمازی بنا۔ ربنا اغفر لی، ربنا متقبل دعا،
اے اللہ میری دعا کو سن لے. اس کا مسئلہ نبیوں نے کہا ہے یا اللہ میری دعا کو سن لے. تو دعائیں جو کرے گا وہ اللہ تعالیٰ سنے گا. اللہ سنے گا پھر وہ دعا پوری ہوگی. ایک بندہ کہتا ہے دعا نہ مانگو، پر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کوئی دلیل دو اس بات کی، کوئی قرآن میں دلیل دو، کوئی حدیث دو. حضور نے دعا سے منع کیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قَرِيبٌ، یا رسول اللہ میرے بارے میں کوئی پوچھو سے کہہ رہا میں تمہارے قریب ہوں. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری روح سے زیادہ قریب ہوں، شارت سے زیادہ قریب ہوں. یہ بات ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جو مجھ سے دعا مانگے گا میں اس کی دعا پوری کروں گا. اب بتائیے جنازہ پڑھا، سلام پھر کے ایسے ہو گیا امام، نماز پڑھی ساری کوئی دعا نہیں. یہ ہم دیکھتے ہیں مسئلے کے اندر. یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، ان کو حضور سے اور اس کے اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. تو فرمایا دعا جو ہے ربنا متقبل دعا. آگے کہا ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے. سب کا سوال ہے. ایک نعرہ لگائے میرے ساتھ، آیا تکبیر. آواز کم آئی ہے. اللہ نے کہا میرے نبی نے دعا مانگی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے. یہ نماز ایسے نہیں ہے، یہ سمندر ہے پورا. نماز پورا سمندر ہے. اور روز معاشر کے جو مومن ہوں گے، عاشق رسول ہوں گے، ان کی بخشش بھی فرما. اس لیے ہمیں یہ قرآن پڑھنا چاہیے. یہ جو باتیں بات کر رہا ہوں ان کو بچوں کو بتانا چاہیے. اب میں آخر ایک شعر میں سناتا ہوں. ایک بڑے عاشق رسول نے ماں کے بارے میں ایک شعر لکھا. پہلے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ماں برگا گن چھاواں بوٹا، وہ درخت جس کی بہت چھاؤں ہوتی ہے، گھنی چھاؤں والا. ماں برگا گن چھاواں بوٹا، وہ مینوں نظر نہ آوے جس تو چھاں اداری لے کے رب نے بہشت بنائے. جو بہشت بنے ہیں وہ ماں کے سائے سے بنے ہیں. رب نے بہشت بنائے جس تو چھاں اداری لے کے، رب نے بہشت بنائے. باقی کل دنیا دے بوٹے اس جڑ سکیاں سک جان دے. سب بوٹے پانی نہ ملے وہ سک جائیں گے. باقی کل دنیا دے بوٹے جل سکیاں سک جان دے. اے پر پھلاں دے مرجایا اے بوٹا سک جائے. ماں والا جو بوٹا ہے وہ اولاد کو غم آئے تو ماں کا بوٹا وہ سوکھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کی محبت کا فرمائے. ان سے دعا کرایا کرے، ماں باپ کے پاس بیٹھا کرے، ان کی خدمت کرے. اگر ماں باپ کو آپ دنیا کی بات نہیں سمجھتے سمجھائیں ان کو، ان کے ساتھ رہیں، ان سے دعائیں کرائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا